نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، حسینیت، حسینیت، یزیدیت، یزیدیت، اہل بیت کے دشمنوں پہ لعنت، سیدہ کے منکروں پہ لعنت۔ اپنی اپنی جائز حاجات کی تکمیل کے لیے، جشن کی قبولیت اور مقبولیت کے لیے جتنا اپنے امام کے لیے تڑپتے ہیں اور جتنا اپنے امام کی خوشی آج منا رہے ہیں، اس پورے مکمل جذبے کے ساتھ درود ایک بلند آواز کے ساتھ پڑھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن یتق اللہ یجعل لہ مخرجا ویرزقہ من حیث لا یحتسب ومن یتوکل علی اللہ فہو حسبہ ان اللہ بالغ امرہ قد جعل اللہ لکل شیء قدرا۔ لی خمسۃ اطفی بہا حر الوباء الحاتمہ المصطفیٰ والمرتضیٰ وابناہما والسیدہ۔ انی ما خلقت سماء مبنیۃ ولا ارضا مدحیۃ ولا قمرا منیرا ولا شمسا مضیۃ ولا فلکا یدور ولا بحرا یجری ولا فلکا یسری الا فی محبت ہؤلاء الخمسۃ الذین هم تحت القصاص صلوات۔ دو عالم کو یہ جگمگانے کے دن ہیں، دو عالم کو یہ جگمگانے کے دن ہیں، خدائی کے قرضے چکانے کے دن ہیں۔ دو عالم کو یہ جگمگانے کے دن ہیں، خدائی کے قرضے چکانے کے دن ہیں۔ یہ کہہ کے چلی گھر سے ماں مرتضیٰ کی، یہ کعبہ کو قبلہ بنانے کے دن ہیں۔ بتوں نے جو در بنتے دیکھا تو بولے، یہ اس گھر سے قبضہ اٹھانے کے دن ہیں۔ تھوڑی سی زیادہ توجہ کیجئے گا۔ یہ اس گھر سے قبضہ اٹھانے کے دن ہیں، یہ اس گھر سے قبضہ اٹھانے کے دن ہیں، یہ اس گھر سے قبضہ اٹھانے کے دن ہیں۔ منافق کے دل کو جلانے کے دن ہیں، حلالی کے نعرے لگانے کے دن ہیں۔ عزیزان گرامی، سرکار رسالت مآب کا فرمان ذیشان ہے، اگر کپڑا پلید ہو جائے تو اسے پانی سے پاک کرو، اگر برتن پلید ہو جائے تو اسے بھی پانی سے پاک کرو، یہاں تک کہ جسم پلید ہو جائے تو اسے بھی پانی سے پاک کرو، اور اس جسم کے اندر اگر دل پلید ہو جائے تو اسے میرے بچوں حسن اور حسین پہ درود پڑھ کے پاک کرو۔ اپنے قلب و روح کی پاکیزگی کے لیے درود بلند آواز کے ساتھ پڑھیں۔ اجازت ہے نا جی، میں ذکر کا آغاز کروں؟ آج ماحول الحمدللہ بڑا اوپن اور خوبصورت، تے اللہ دھوپ بھی چڑھ گئی ہے جی، تے پریشانی والی گل بالکل کوئی نہیں۔ جشن میں آ کے علی والے کی پریشانی ویسے بھی دور ہو جاتی ہے۔ آج بالکل دل کوئی نہیں ہے کہ بڑے زور آزمائی نال پہلے مسدسات پہنچائے جان۔ میں پہلی باری اتنے نہیں پڑھدا پیا، تواڈے مزاجاں تو آشنا جی، تے بالکل پہلا مسدس جڑا اس تو پہلے ایک دفعہ راتی پڑھیا ہے، تے ہن تواڈے کول پڑھن لگا، آغاز کرن لگا۔ میرا اپنا گھر ہے۔ امیر مولا تیرے علاوہ کوئی غلامی نہیں کریں گے۔ میں آپ کے معیار سماعت سے واقف ہوں، مجھے پتہ ہے ہر چہرہ گلاب کے پھول کی مانند کھلا ہے، کوئی زور نہیں۔ مصر اتنے طاقتور نے مولا علی دے ذکر دے، تساں آپ علی علی کرنی ہے۔ امیر مولا تیرے علاوہ کوئی غلامی نہیں کریں گے۔ اگلی گل اس تو وڈی ہے، کبھی بھی غیروں کے در پہ جا کے انہیں سلامی نہیں کریں گے، کبھی بھی غیروں کے در پہ جا کے انہیں سلامی، چوتھے مصرے تک میں انتظار کرنا ہے، کبھی بھی غیروں کے در پہ جا کے انہیں سلامی نہیں کریں گے۔ اور علی ولی کے عدو کا خود کو، علی ولی کے عدو کا خود کو، چوتھے مصرے تے تواڈے چہرے ویکھنے، علی ولی کے عدو کا خود کو کبھی بھی حامی نہیں کریں گے۔ وجہ کیے بدن میں لنگر ہے مرتضیٰ کا، نمک حرامی نہیں کریں۔ سارے ہاتھ چاہ کے بولے ہر علی والا سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کیا بات ہے جی، تواڈے معیار معرفت دی کیا بات ہے۔ بدن میں لنگر ہے مرتضیٰ کا، بدن میں لنگر ہے مرتضیٰ کا۔ جتنا سونا تساں سماعت فرمایا ہے، میں ایتھے بھی چھوڑ دیواں تے حاضری بھی پوری ہے، دعا بھی پوری ہے۔
میں اگلی گل شروع کر دیواں یہ پورشن کمپلیٹ ہو گیا لیکن میرا ضمیر ملامت کر سی بہ 13 رجب دی گل اگے آئی یہ تے بنیادی گل آئی اس تے ایڈا سونا بولیں تے ساحل رضا اگلی گل کیوں نہیں کی تھی بدن میں لنگر ہے مرتضیٰ کا ہوں مشرے اتنے طاقتور نے یہ رسول دی ایک حدیث ہے اور یہ دے تہاڈی عید دا ذکر ہے تے ایک بندے دا ایک اور بھی ذکر ہے یہ تے کوئی ضرورت ہی کوئی نہیں کوئی لمبی چوڑی تمہید دی بدن میں لنگر ہے مرتضیٰ کا بدن میں لنگر ہے مرتضیٰ کا بدن میں لنگر ہے مرتضیٰ کا نمک حرامی نہیں کریں گے اور رجب کی 13 جہاں بھی دیکھو گے بس ولایت کی صوت ہوگی حلال زادوں کی عید ہوگی حرام زادوں کی موت ہوگی ہاتھ سے آ کے بھائی ہاتھ سے آ کے بولو مالک آپ کو سلامت رکھے جی رجب کی 13 جہاں بھی دیکھو گے بس ولایت کی صوت ہوگی حلال زادوں کی عید ہوگی حرام زادوں کی اچھا جی این جی سنو نا تے ایک مسدس اور بڑا خوبصورت ہے تے اے سارے وہ چہرے بیٹھے ہیں جنہاں دعا دے کے ذاکر بنایا ہے شاعر بنایا ہے ابتدا ذاکری تو تھوڑے کل حاضری دیندے پے ہیں علی والے ہیں ہم اے فخر صرف ساڈا ہے علی والے ہیں ہم جشن علی ہم نے منانا ہے کچھ کر لے کوئی کوشش کر کے دیکھ لے علی والے ہیں ہم جشن علی ہم نے اگلے مشرے میں فرنٹ فٹ تے آ کے گل کرنی ہے تو جب میرا ساتھ دینا ہے کیونکہ اسی علی والے ہیں علی والے ہیں ہم جشن علی ہم نے منانا ہے اگو کام کیڑا کرنا ہے اسی سے ہم نے منکر کا کلیجہ بھی جلانا ہے بولیا کرو یار سونے لگ دے ہاتھ چاہ کے بولو حیدری علی والے ہیں ہم جشن علی ہم نے منانا ہے اسی سے ہم نے منکر کا کلیجہ بھی جلانا ہے اور فراز دار پر بھی یہ قصیدہ ہی سنانا ہے یہ جس نعرے سے جلتے ہیں وہی نعرہ لگانا ہے یہ جس نعرے سے جلتے ہیں یہ جس نعرے سے جلتے ہیں یہ جس نعرے سے جلتے ہیں بڑی دنیا نے کوشش کی کہ ذکر علی ختم ہو جائے علی والے ختم ہو جائیں یہ تیری خام خیالی ہے نہ علی کا ذکر ختم ہوگا نہ علی والے ختم ہوں گے بس ایک جھلک دکھانا چاہتا ہوں کہ میرا مولا کس عزت کا مالک ہے میرا مولا کس شان کا مالک ہے یہ جس نعرے سے جلتے ہیں وہی نعرہ تو کوشش کر لے ختم کرنے کی یہ جس نعرے سے جلتے ہیں وہی نعرہ لگانا ہے ہونا کیا ہے خدا کے صحن کی پہلی خوشی ہر بار بولے گی علی والے نہ بولیں گے تو پھر دیوار بولے گی علی والے نہ بولیں گے تو پھر دیوار بولے گی اچھا اس دیوار پہ 3-4 ربائیاں پڑھنا چاہتا ہوں اس دیوار پہ بڑی بڑی ربائیاں بڑے بڑے قطعات بڑی بڑی شاعری بڑے بڑے قصائد بڑے بڑے علمی استدلال آپ نے سنے میں مولا کی بارگاہ کا ایک حقیر سا شاعر ہوں چاچا جی 4 مصرے جڑے راتی بھی نہیں پڑھے 2-3 حاضریاں وچ اے تے تواڈے کولوں آغاز کرن لگا تے تساں اے تے ایک محاورے دا استعمال ہے بندے نویں وار ہوئے نا بندے دا مزاج نہیں پتہ ہوندا میں نے یہاں پہلی بار پڑھنا ہوتا میں نہ پڑھتا جہاں میں نے پہلی بار رات پڑھا وہاں میں نے مصرے نہیں پڑھے کیونکہ مجمع کا نئی جگہ پہ مزاج نہیں پتہ ہوتا تھوڑا میں سارا پتہ ہے کہ محنت سنی بھی جائے گی محاورہ سمجھیا بھی جائے گا اس محاورہ چوتھے مصرے دا اگر سمجھے چاہ گیا تو ہن گل بہت اگے چلی جائے گی کہ عجیب عشق نے تاثیر اپنی گھولی ہے بھائی میرا سلام ہے جڑے اس مصرے تے بولے ہو یار یقین کرو توقع میں نہیں تسی بول زیادہ گئے ہو میں چوتھے مصرے تک 3 مصرے اپنی مرضی نال سنو چوتھا مصرا ہاتھ بان کے انج سنو جو میں مخدومہ عطا کیتا ہے عجیب عشق نے تاثیر اپنی گھولی ہے یہ مت سمجھنا کہ بس ہل گئی ہے ڈولی ہے عجیب عشق نے تاثیر اپنی گھولی ہے یہ مت سمجھنا کہ بس ہل گئی ہے اے نہیں اگر بانجے ہل گئی ہے یہ مت سمجھنا کہ بس ہل گئی ہے ہاتھ بندے ہیں مصرا دیکھیے گا یہ مت سمجھنا کہ بس ہل گئی ہے ڈولی ہے اور یہ اتفاق نہیں ہے کہ بن گئی ہے دراڑ علی کے پیار میں دیوار کھل کے بولی ہے اللہ اکبر گال ہوئی نا یار گال ہوئی سلامت رہو اچھا کے بولو حیدری سبحان اللہ یہ اتفاق نہیں ہے کہ بن گئی ہے دراڑ اور جشن دا ماحول ہے میں نے اندیا ایک بھائی نے حکم کیتا ہے 2 بھائی نے انہوں نے آکھیا کہ تساں ربائی پڑھنی ہے پچھلے سال بھی تساں پڑھی ہے تو میں ہن چونکہ نویاں چیزیں پڑھنا چاہ رہا لیکن وہ بھائی نظر آ گئے نے تو میرے تو ربائی پڑھنی واجب ہو گئی ہے یہ جشن دا جڑا ماحول ہے جشن تے ہر بندہ تے ہوندا ہی نہیں ہے جشن دا اشتہار چھپدا ہے ذاکراں دے نام بندے ویدے نے
کچھ بندے دیکھ کے خوش ہوتے ہیں کہ شاہد خان دا جی 13 رجب والا جشن آمدہ پہ ہے، ساحل رضا پڑھنا ہے، غلام رضا پڑھنا ہے، علی عمران پڑھنا ہے، پیر علی رضا شورہ پڑھنا ہے، تو یار کمال ہو گیا، جاواں گے لنگر مولا دا نیاز ہے، ذکر ہے، علی علی کریں گے، عبادت ہو جاوے گی، یہ تو تواڈے اندر دا ماحول ہے۔ تو کچھ ویکھ کے مر جاندے نے، تے کچھ بندے آ جاندے، کچھ بندے جان بوجھ کے نہیں ہوندے۔ اے مشرے بالکل نہیں محتاج کہ نہ تے زور آزمائی کیتی جائے، جڑے آ گئے ہو نصیب لے کے آ گیا، تے جڑے جان بوجھ کے نہیں آئے، وہ دی بھی ایک وجہ ہے کہ آثار بن گئے ہیں حلالی کی عید کے، جائیں گے سارے بزم سے جنت خرید کے، لیکن یہ فیصلہ بھی اٹل ہے جہان میں، آتے نہیں ہیں جشن میں بچے یزید کے۔ حسینی ہوندن، حسینی ہوندن، حسینی ہوندن، سارے ہاتھ چاہ کے بولو حیدری۔ اور یہ دی ایک اور وجہ بھی ہے، اے ربائی ہن میں آپ پڑھن لگا، یہ میں نے کسی سفارش نہیں کیتی، نہ کسی میں نے حکم کیتا ہے، یہ ساحل رضا آپ اپنے آپ تے سفارش کر رہے ہیں، یہ ربائی بڑی خوبصورت ہے، یہ تے نا جی یزید دے بچے نہیں ہوندے، کنفرم نہیں ہوندے، ایک ڈر چاچا جی انہاں ہور بھی ہے، ایک ہستی یہ تھے ہور بھی ہے جس کا خوف نہیں آنے دیتا۔ میں پہلا مشرہ پڑھنا ہے، آپ سلامت رہیں جی، آپ کی معرفت ہے، او بزرگاں دے ہاتھ پچھو بلند ہو گئے، وہ خوف نہیں آنے دیتا۔ میں پہلا مشرہ پڑھوں گا، آپ کو ساری بات سمجھ میں آ جائے گی، چوتھے مشرے پر تو پھر مل کے علی علی ہم نے کرنی ہے۔ اوندے کیوں نہیں؟ کی وجہ ہے؟ انہوں نے پتہ ہے کہ مرتضیٰ کے قہر کا عکاس بھی موجود ہے۔ اے جشن دا ماحول ہے یار، اے جشن ہوندہ ہے، تو دا بنا چھڑے ہے یار، اس مشرے تے جشن بنا چھڑے ہے۔ آپ سلامت رہیں جی، مرتضیٰ کے قہر کا عکاس بھی موجود ہے۔ اگلا مشرہ تھاڑیاں امنگاں دے مطابق ہے، مرتضیٰ کے قہر کا عکاس بھی موجود ہے، بے قصوں کا آسرا اور آس بھی موجود ہے۔ مرتضیٰ کے قہر کا عکاس بھی موجود۔ ایک گل واجب ہو گئی ہے کرنی، چور نو پتہ ہوئے نا بنال دے کمرے چ متعلقہ تھانے دا ایسا چو بیٹھا ہے، وہ پورا جہان پھیر لوے گا، جنگ آلے اس کمرے چ نہیں جان لگا۔ اے میری تمہید، اے میری نصر، اے میری وضاحت ہے، جڑا علمدار دا نوکر بیٹھا ہے، وہ دے بابا دے جشن وچ بیٹھا ہے، ہن میں او ہاتھ ویکھنا ہے جس علم چایا بھی ہے تے چومیا بھی ہے تے تھلے رہ گیا ہے۔ مرتضیٰ کے قہر کا عکاس بھی موجود ہے، بے قصوں کا آسرا اور آس بھی موجود ہے، اور اس لیے آتے نہیں منکر ہماری بزم میں، جانتے ہیں وہ یہاں عباس بھی موجود۔ جدہ ایمان عقیدہ ہے وہ بولے نا یار، ہاتھ چاہ کے بولو۔ اس لیے آتے نہیں منکر ہماری بزم میں، جانتے ہیں وہ یہاں، جانتے ہیں وہ یہاں۔ ایک ربائی میں رات بھی پڑھی ہے، ایک کو جگہ تے پڑھی ہے، جشن میرے 3 مقامات تے تے ربائی میں ایک جاتے پڑھی ہے، اس ربائی دے نال ملا کے تے اور ربائی تھوڑی جی کنٹیکسٹ اس دا ہو رہے فضائل سرکار وفاد ہے یہ تے سرکار وفاد ذکر تو بغیر تے ساڑھی ہر مجلس نہ مکمل ہے، ہر جشن نہ مکمل ہے۔ باویں 13 رجب ہے، ذکر واجب ہے، میں کردہ بھی پیاں، اگو 13 رجب دی نظم بھی پڑھ دے ہیں، لیکن میں نال ملا کے ایک ذکر اور کرنا چاہنا۔ 6 محرم سے لے کے 9 محرم تک گل توڑے معیار دیئے، گل بڑی قیمتی، 6 محرم سے لے کے 9 محرم تک ابن سعد ملعون کو مسلسل خط ملتا رہا ابن زیاد کا، سارے رل کے آنکھوں بے شمار۔ اچھا خط کا مضمون کیا تھا؟ بس یہ بات پہلی سنیے گا۔ ابن زیاد نے ابن سعد سے پوچھا کہ مجھے ذرا گن کے بتا کہ حسین کے خیمے کتنے ہیں۔ بڑی توجہ چاہنا جی، تاریخی گل لے کرنے لگا، مجھے ذرا گن کے بتا حسین کے خیمے کتنے ہیں۔ ابن سعد نے جب خط پڑھا کہ پوچھتا ہے حسین کے خیمے کتنے ہیں، اس قاصد بلوایا، قاصد نوا کیا جواب لکھ بھئی اسی سارے ٹھیک ہیں، فوج بھی ٹھیک ہے، جانور بھی ٹھیک ہیں، ماحول بھی ٹھیک ہے، تو مطمئن ہو جا۔ اچھا بندہ پوچھے کو جو جواب کو جاوے۔ ابن زیاد حیران ہو گیا، میں پوچھتا کیا ہوں، یہ بتاتا کیا ہے۔ پھر 7 محرم کو قاصد بھیجا، مجھے گن کے بتا حسین کے خیمے کتنے ہیں۔ اس وقت ویکھیا خط دا مضمون کاتب بلوایا سا کیا تلواراں بھی ٹھیک نے، نیزے بھی ٹھیک نے، تیز بھی ہوندے پین تے تیراں تے اسی زہر بھی لا رہے ہیں، تو مطمئن ہو جا۔ اس کا سوال گندم ہے، جواب چنا ہے، پوچھتا کچھ ہوں بتاتا کچھ ہے۔ 8 محرم دوبارہ اسی مضمون کے ساتھ قاصد واپس آیا، گن کے بتا حسین کے خیمے کتنے ہیں۔ اب پھر اس نے مضمون دیکھا، اس نے قاصد کاتب کو کہا لکھ کہ ہر ریاست سے فوج آ رہی ہے، ہر ملک سے فوج آ رہی ہے،
ہماری تعداد ہزاروں سے لاکھوں میں تبدیل ہو چکی ہے، کوئی پریشانی والی بات ہی کوئی نہیں۔ اب اگر جنگ لگ بھی گئی تو ہم چند گھنٹوں میں جنگ پہ قابو پا لیں گے۔ پھر خط بند کروایا، قاصد بھیج دیا۔ جب 9 محرم کو یہ خط ملا ابن زیاد کو، اس نے اب جب مضمون دیکھا، اب اس کے چہرے کے تیور بدل گئے۔ حاکم تھا، وہ اس کا محکوم تھا، یہ اوپر تھا، وہ اس سے نیچے تھا۔ اس نے کہا میں پوچھتا کیا ہوں، یہ بتاتا کیا ہے؟ اس نے کہا اگر تو نے اب میرے سوال کا صحیح جواب نہ دیا، یہاں ماحول مزید جنت بن جائے گا۔ اگر میرے سامنے علمدار کے نوکر بیٹھے ہیں، اس نے کہا میں پوچھتا کیا ہوں، تو بتاتا کیا ہے؟ میں پوچھتا کچھ ہوں، تو کہتا کچھ ہے۔ اب ابن سعد کو بھی غصہ آ گیا، اس نے کہا میں تجھے معزول کر دوں گا، میں تجھے سسپینڈ کر دوں گا، میں تجھے تیرے رتبے سے گرا دوں گا۔ میری بات کا جواب کیوں نہیں دے رہا کہ حسین کے خیمے کتنے ہیں؟ اب جب ابن سعد نے یہ موضوع دیکھا، اب اس کے چہرے کا بھی رنگ بدل گیا۔ دھمکی کے بعد اس نے کہا ابن زیاد جو جواب لکھوایا، اس نے کہا یا تو بے وقوف ہے یا مجھے بے وقوف سمجھتا ہے، یا تو نادان ہے یا مجھے نادان سمجھتا ہے، یا تو پاگل ہو گیا ہے یا مجھے پاگل سمجھتا ہے۔ ایسے کوئی بولے تھے عباس دا نوکر ہے۔ اس نے کہا ابن زیاد سرزمین عرب و عجم میں کس ماں نے ایسا سورما پیدا کیا ہے جو عباس کے ہوتے حسین کے خیمے گن کے آئے؟ اوئے ہوئے 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 ہوئے، ہاتھ چاہ کے بولے ہر علی آلہ۔ آپ سلامت رہیں جی، مجھے مول مل گیا میری محنت کا۔ کیڑا ایڈا پہلوان کیڑی ماں پیدا کیتا ہے جو عباس کے ہوتے حسین کے پہلے خیمے گنے، پھر زندہ واپس آ جائے۔ پہلے تو خیمے گنے، مڑ زندہ واپس آوے۔ اور یہی وہ جلال ہے نا میرے عباس کا۔ میں کراچی انچولی تو یہ ربائی شروع کیتی ہے، چاہے تھوڑے کول پڑھدا پیا تے 6 مہینے ہو گئے ربائی لکھیا کو 4 واری نہیں پڑھی ہونی۔ اے دا سٹیٹس اتنا وڈا ہے، اے کرم اتنا وڈا ہے، اے عطا اتنی وڈی ہے۔ جب عباس آیا نا 9 لاکھ کے سامنے اور یہ اتنا ڈرے ہوئے تھے، 9 لاکھ کی تعداد تھی، ابن سعد نے ڈرتے ڈرتے کہا عباس تو اکیلا ہے، ہم 9 لاکھ ہیں، ہم سے لڑے گا کیسے؟ ان 4 مصروں کی میری محنت ہے۔ جشن کا ماحول دیکھنا کہاں جاتا ہے؟ جب کہا نا ہم 9 لاکھ ہیں تو ام البلین کے لال نے مسکرا کے کہا تو 9 لاکھ کہتا ہے، تو دریا کے کنارے پہ 9 کروڑ لے کے آ جا، تو پوری کائنات لے کے آ جا۔ تجھے پتہ نہیں تیرے سامنے کھڑا کون ہے؟ جو عباس نے بات کہی 4 مصرے پڑھنے لگا ہوں کہ زبر کو کر کے کہاں زیر مار سکتے ہیں، زبر کو کر کے کہاں زیر، جدے اندر عباس موجود ہے، زبر کو کر کے کہاں تو مجھے 9 لاکھ کا خوف دلاتا ہے، زبر کو کر کے کہاں زیر مار سکتے ہیں، تجلیوں کو کب بندھیر مار سکتے ہیں۔ او بے غیرت، کہاں علی کا علی اور کہاں سپاہ یزید، اور سنا ہے کتے کبھی شیر مار سکتے ہیں۔ سارے نعرہ لاؤ یار، اکلے بچے دی ذمہ داری نہیں ہے، سارے نعرہ لاؤ، ہاتھ چاہ کے بولو حیدری۔ کہاں علی کا علی اور کہاں سپاہ یزید، سنا ہے کتے کبھی شیر مار سکتے ہیں۔ کہاں علی کا علی اور کہاں سپاہ یزید، سنا ہے کتے کبھی شیر مار سکتے ہیں۔ بس اپنے موضوع پہ واپس آتا ہوں، 13 رجب پہ ایک مولوی نے نیشنل ٹی وی پہ بیٹھ کے ایک دفعہ یہ بات کہہ دی کہ علی کی ماں جو کعبۃ اللہ کے قریب آئی ہیں اور دیوار میں دراڑ بنی ہے، اور بغض ویکھنا ہے مولوی دا، علی کی ماں جو کعبۃ اللہ کے قریب آئی اور جو کعبہ کی دیوار میں دراڑ بنی، یہ کوئی معجزہ نہیں، یہ اتفاق تھا۔ کیا کہ جی ایک معجزہ نہیں ہویا، اے اتفاق، علی دی ماں آئی ہے تے دیوار میں دراڑ بن گئی ہے تو اندر ٹر گئے۔ میں نے مولوی بغض دی بھی حد ہوندی ہے، چلو دیوار دا کھل جانا، شک ہو جانا، اے تے معجزہ نہیں، اے ایک اتفاق آ تیرے نزدیک۔ تے میں نے ایک گل دا جواب دے کھل جانا تے اتفاق ہا، یہ اپنے رتبے میں اتنی بلند ہوئی کیسے؟ خدا کی ذات کو آخر پسند ہوئی کیسے؟ گر اتفاق سے شک ہو گئی تھی اے ملا، پھر اتفاق سے دیوار بند ہوئی کیسے؟ جے اتفاق نال کھل تے گئی ہے تے اتفاق نال پھر بند کیویں ہوگی؟ چلو ٹھیک ہے، اسی تیری گل مان لینے ہیں۔ علی کی ماں کعبۃ اللہ کے قریب آئی، یہ اتفاق تھا۔ دیوار شک ہو گئی، یہ اتفاق تھا۔ علی کی ماں اندر چلی گئیں، یہ اتفاق تھا۔
3 دن اللہ کی مہمان رہیں، یہ اتفاق تھا۔ 3 دن کھانا عرش سے آتا رہا، یہ اتفاق تھا۔ علی کا کعبہ میں ظہور ہو گیا، یہ اتفاق تھا۔ علی نے بتوں کی طرف دیکھا ہی نہیں، یہ اتفاق تھا۔ پہلی نظر میں اللہ کے رسول کو دیکھا، یہ اتفاق تھا۔ اللہ کے رسول کے ہاتھوں پہ انجیل پڑھی، یہ اتفاق تھا۔ توریت پڑھی، یہ اتفاق تھا۔ زبور پڑھی، یہ اتفاق تھا۔ قرآن کو دیکھتے ہوئے قرآن پڑھا، یہ اتفاق تھا۔ 2 دن کے علی نے ابو جہل کا منہ موڑ دیا، یہ بھی اتفاق تھا۔ 3 دن کے علی نے اجدر کو چیر کے پھینک دیا، یہ بھی اتفاق تھا۔ ماں نے جھولے میں کہا کائنات کے تیرے بڑے نام ہیں، میرا تو حیدر ہے، یہ بھی اتفاق تھا۔ ہجرت کی رات رسول نے اپنا بستر دے دیا، یہ بھی اتفاق تھا۔ ذوالعشیرہ کی دعوت پہ رسول نے اپنا خلیفہ بنایا، یہ بھی اتفاق تھا۔ بدر کا فاتح بنا، یہ بھی اتفاق تھا۔ احد کا سالار بنا، یہ بھی اتفاق تھا۔ خندق کا کل ایمان بنا، یہ بھی اتفاق تھا۔ خیبر کا مرد میدان بنا، یہ بھی اتفاق تھا۔ میرا خاموش مجمع، خم کے میدان پہ اللہ کے رسول نے من کنت مولا ہو فہذا علی المولا کہا، یہ بھی اتفاق تھا۔ علی کی ولایت پہ دین مکمل ہو گیا، یہ بھی اتفاق تھا۔ ولایت کے انکار پہ کائنات کے پہلے مقشر پہ اللہ نے عذاب کر دیا، یہ بھی اتفاق تھا۔ اور سارے اتفاق علی کے ساتھ ہے جڑا ہن بولے اور جشن پہ مناند ہے۔ میں نے ایک گل کا جواب تے دے کہ ولی قوم کا حقیقی وقار کیا ہوگا؟ ولی قوم کا حقیقی جو رزق علی سے لے کے کھاتا ہے، ولی قوم کا حقیقی وقار کیا ہوگا؟ علی کی ذات کا رتبہ شمار کیا ہوگا؟ میری سمجھ نہیں آتا ہے، تو بتا مجھ کو۔ یہ اتفاق ہے، پھر اختیار کیا ہوگا؟ جیو بھائی، سلامت رہو۔ میری سمجھ نہیں آتا ہے، تو بتا مجھ کو۔ یہ اتفاق ہے، پھر اختیار کیا ہوگا؟ ایک درود مل کے بلند آواز کے ساتھ پڑھ دیجیے۔ انج نہ کرو استاد محترم دی آمد تے جی میں درود پڑھن دا حق بندا ان درود پڑھو اچھی آواز نہ۔ بسم اللہ جی، بسم اللہ جیو ماشاءاللہ، تھوڑے انتظار ہے چاہت جی۔ جی بسم اللہ۔ ولی قوم کا حقیقی وقار کیا ہوگا؟ علی کی ذات کا رتبہ شمار کیا ہوگا؟ میری سمجھ نہیں آتا، یہ تو بتا مجھ کو۔ یہ اتفاق ہے، پھر اختیار کیا ہوگا؟ یہ اتفاق ہے، پھر اختیار کیا ہوگا؟ مجھے استاد محترم کی آمد پہ ایک فقرہ پڑھ کے میں نظم شروع کرتا ہوں، ماحول مزید مجتمع کرنے کے لیے، جو ڈسٹریکشن ہے وہ ذرا ٹھیک ہو جائے۔ علامہ ناصر عباس کا مجھے ایک جملہ یاد آ گیا، مالک ان کے درجات مزید بلند فرمائے۔ پہلے سے ہی بلند ہیں استاد جی، آپ نے تو بارہا پیچھے بیٹھ کے انہیں سماعت فرمایا، انہیں سنا، ان کی خطابت جو جو رنگ وہ دے کر گئے دنیا کو، جو جو حقائق وہ بتا کے گئے، تو وہ ایک جملہ 13 رجب کے جشن میں کہا کرتے تھے۔ ایک درود پڑھو بلند آواز دے نال سر۔ نہیں ایک درود اور پڑھو بلند آواز دے نال۔ جے ناراض نہ ہو تو ایک باری سارے پڑھو یار بلند آواز دے نال۔ 5 منٹ میں ڈیوٹی اپنی تمام کرنے لگا ہوں۔ علامہ صاحب فرمایا کرتے تھے میں نے ڈھیر سارے بڈھے ایسے دیکھے ہیں، ڈھیر سارے، بولے یار میرے نال، ڈھیر سارے بڈھے، نہیں جی نہیں، علی والا بڈھا نہیں ہوندا، علی والا کبھی بوڑھا نہیں ہو سکتا، انہاں بڈھیاں دی گل کیتی ہے، علی والا جوان ہوتا ہے۔ انہوں نے کہا میں نے ڈھیر سارے بڈھے ایسے دیکھے ہیں جو زندگی گزار لیتے ہیں، پینشن آ رہی ہوتی ہے، گھر بن گیا ہوتا ہے، بچوں کی شادی ہو گئی ہوتی ہے، آخر دن یا اللہ اپنا گھر وکھا، نوکری بھی ہو گئی، پینشن بھی ہو گئی، شادیاں بھی ہو گئیں، حصے بھی ہو گئے، گھر بھی بن گئے، بیٹیاں دیاں شادیاں ہو گئیں، پتر بھی پرنی گئے، میرا مولا اپنا گھر وکھا، میرا مولا اپنا کعبہ وکھا۔ پہلی باری استاد دی موجودگی ہن تہاڈا امتحان لین لگا، ایدے وچ سارا جشن ہے، پچھلا بھی تے اگلا بھی، مولا اپنا گھر وکھا۔ ہن جیڑا بولیا پتہ لگ سی کعبے والے دے ذکر تے بول پیا، مولا اپنا گھر وکھا، مولا اپنا کعبہ وکھا، مولا اپنا گھر وکھا۔ یہاں علامہ فرمایا کرتے تھے او بے غیرت انسان، تیری انتہا کا نام کعبہ ہے، علی کی ابتدا کا نام کعبہ۔ ہاتھ چاہ کے بولو، تیری انتہا کا نام کعبہ ہے۔ بس 2 مسدس، پوری نظم نہیں۔ استاد محترم آ گئے، اللہ نے کس انداز سے سیدہ کو بلایا ہے۔ استاد جی تھوڑے کو دعا لینی ہے، تھوڑے سامنے پہلی باری پڑھدا پیا تے تھوڑے کو بھی دعا لینی ہے، بالکل نویں نظم ہے جی، کہ کس انداز نال بلایا ہے۔ اور نظم دا ردم اس قسم دا ہے، اگر تسی آ گئے نا میرے نال تے اگلے مسدس تک ایک لطف بن جائے گا۔ کہہ رہا ہے خدا مادر مرتضیٰ میری وحدت بچانے چلی آئی ہے،
کیا بات ہے جی، کیا بات ہے، آپ کے ہاتھ سلامت رہیں جی، آپ سلامت رہیں جی. کہہ رہا ہے خدا مادر مرتضیٰ میری وحدت بچانے چلی آئیے، 360 بت ہیں میرے شہن میں جان ان سے چھڑانے چلی آئیے. کیا بات ہے جی. میں ہی اللہ ہوں عالم کی تخلیق کا، میں ہی اللہ ہوں عالم کی تخلیق کا. چوتھا مجرا سننا ہے. میں ہی اللہ ہوں عالم کی تخلیق کا، یہ جہاں کو بتانے چلی آئیے، اور میں نے کعبہ بنایا تھا بی بی اسے، اس کو قبلہ بنانے چلی آئی. ہاتھ چاہ کے بولو، ہاتھ چاہ کے بولو. میں نے کعبہ بنایا تھا بی بی اسے، اس کو قبلہ بنانے. کوئی زور نہیں، کوئی زور آزمائی نہیں. میں 2 مشرے بالکل سکون اور لطف دے نال بھیجن لگا، کیونکہ استاد محترم موجود نے، گل کرنے دی گنجائش ہی کوئی نہیں. میں نے کعبہ بنایا تھا بی بی اسے، اس کو قبلہ بنانے. اے بلایا کیوں؟ بلاوے دی وجہ کی ہے کہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آ جائیے، آنے والا زمانے سے ذیشان ہے. آپ آنے کی تکلیف کر لیں اگر، یہ یقیناً خدائی پہ احسان ہے. آپ آنے کی تکلیف کر لیں اگر، یہ یقیناً خدائی پہ حکم مسدس ہو حسب وعدہ. آپ آنے کی تکلیف کر لیں اگر، یہ یقیناً خدائی پہ احسان ہے. اچھا بی بی اپنے گھر سے چلی، اللہ کے گھر کے قریب آئیں، در پہ تالا دیکھا اور ذہن میں ایک سوال آیا. تالا دیکھ کے خالق کی طرف دیکھا اور مسکراتے ہوئے کہا میرے مالک یہاں ایک ماں آئی تھی. یار منظر ویکھو میرے نال، ممبر تے میں چھوڑن لگا. میرے مالک یہاں، جڑے محروم رہ گئے اگلے مشرے تے تساں بولنا ہے میرے نال. میرے مالک یہاں ایک ماں آئی تھی، اس کو لمحوں میں واپس بلایا گیا. نہیں تھوڑی جی تیزی کرو یار میرے نال. میرے مالک یہاں ایک ماں آئی تھی، تھوڑی سپیڈ میں اپنی بتا لینا. میرے مالک یہاں ایک ماں آئی تھی، اس کو لمحوں میں واپس بلایا گیا. زچہ خانہ نہیں ہے یہ گھر ہے میرا، کہہ کے مریم کو فوراً ہٹایا گیا. کیا بات ہے بھائی. گھر پہ بیٹھی تھی میں اور صدا دی گئی. سوال سمجھنا ہے. گھر پہ بیٹھی تھی میں اور صدا دی گئی، ذہن میں پھر سوال ایک آیا گیا. 3 بیٹے میرے گھر پہ آئے مگر، اس کی خاطر مجھے گھر سے لایا گیا. کیا بات ہے یار. میں ممنون ہوں بھائی تھوڑا. ہاتھ چاہ کے بولو یار، میں ممنون ہوں. 3 بیٹے میرے، گل مکدی پئی ہے جی. 3 بیٹے میرے گھر پہ آئے مگر، اس کی خاطر مجھے سیدہ نے سوال کیا. میرا مالک، میرا طالب میرے گھر پہ آیا، میرا جعفر میرے گھر پہ آیا، میرا عقیل میرے گھر پہ آیا، وجہ کیا ہے؟ اس کے لیے تو نے مجھے میرے گھر سے بلایا ہے. جو خالق نے جواب دیا، یہی میرے جشن کی اختتام ہے. یہیں سے استاد محترم سے لے کے وہ آخری عزادار تک، یہ پاکیزہ 4 دیواری جتنے علی والوں کو سمیٹے ہوئے ہے، آپ کی داد اور دعا کا طلبگار ہوں. میرے مالک وجہ کیا تھی کہ 3 بیٹے گھر پہ آئے؟ اس کے لیے مجھے تو نے یہاں بلایا. جو خالق نے جواب دیا، میرے مالک یہاں ایک ماں آئی تھی، اس کو لمحوں میں واپس بلایا گیا. زچہ خانہ نہیں ہے یہ گھر ہے میرا، کہہ کے مریم کو فوراً ہٹایا گیا. گھر پہ بیٹھی تھی میں اور صدا دی گئی، ذہن میں پھر سوال ایک آیا گیا. 3 بیٹے میرے گھر پہ آئے مگر، اس کی خاطر مجھے گھر سے لایا گیا. اللہ دا جواب سننا ہے، رزق علی دیندہ تو حق ادا کرنا ہے. اس کی خاطر مجھے گھر سے لایا گیا. خالق جواب کی دیتا ہے کہ اس لیے آپ کعبہ بلائی گئی. اب یہاں ایک نرالا ہنر آئے گا. آپ جیسے تھے جو آپ کے گھر گئے، میرے جیسا تھا جو میرے گھر آئے. 2 میں ہاتھ چاہ کے بولو علی لال کلا.